السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ میں تم دل اور وہ، اس میں ہر طرح کی کہانیاں بلکہ سچی داستانیں ملیں گی۔ ارینج میرج، لو میرج کی باوجود ترقی یافتہ دور کی اور آج سے 60-70 سال پہلے کے دور کی سچی داستانیں، تاکہ ہم اندازہ کر سکیں کہ دور کوئی بھی ہو، جب تک انسان کو اس چیز سے آشنا نہیں کیا جائے گا کہ تم یا تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جو تمہارا رشتہ یا ازدواج ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور جو رشتے تم سے منسلک ہیں ان کی ذمہ داری تم پر کیا ہے۔ ماں سب سے پہلے وہ قابل احترام، قابل عزت ہستی کیوں ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس طرح بیوی اور اسی پیراے میں باپ کی اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ یہ سب بتانے کے باوجود ان رشتوں کی کیا اہمیت ہے ہم نے کبھی نہیں جانا۔ تو یہ کیوں ہے کہ ہم نے ایک نسل انسانی اشرف المخلوق کی تربیت کرنی ہوتی ہے؟ یعنی ماں باپ کا درجہ اتنا بلند کیوں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوق، تمام مخلوقات میں سے افضل انسان کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ ایک انسان کی پہلی یونیورسٹی اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اتنی اہم سیٹ، اتنی بڑی جاب، ازدواجی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ہر انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیونکہ آپ جاب کا اندازہ کریں نا کہ کتنی بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی سیٹ مل جانا عورت کو ماں کی حیثیت سے، اور باپ کو ایک خاندان کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے۔ تو ازدواجی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ہر انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور وہی ازدواجی رشتہ سب سے غیر اہم بنا دیا گیا، دنیا کی دوسری چکا چوند کر دینے والی چیزوں کو اہمیت دے کر، اور محسوس بھی نہ کیا کہ اس لاپرواہی کے اتنے بھیانک اثرات معاشرے پر مرتب ہوں گے کہ جس کی تلافی ہم نہ کر سکیں گے۔ ہم اگر غور کریں تو خود ہی اس خمیازے کا اندازہ کر سکتے ہیں، جس نے کتنی ہی زندگیاں جہنم بنا دیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ کتنے لوگ جان سے گزر گئے ان مسئلوں کو سلجھاتے ہوئے، ان انسانوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے، لیکن حل نہ نکال سکے۔ اور اس میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ گھرانے، مذہبی گھرانے، جن کا ایک سٹیٹس، جن کا ایک نام، جن کا معاشرے میں ایک مقام، ان سب کے باوجود اتنی بڑی غلطیاں کی اور پتہ بھی نہ چلا۔ تو یوں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلی کہانی، ڈالی کی کہانی، اس کی اپنی زبانی۔ ڈالی، میں اپنی 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اللہ نے حسین بھی خوب بنایا۔ سونے پر سہاگا کے والد صاحب، جنہیں ہم ابی کہتے تھے، اپنے تمام بہن بھائیوں میں ایک اہم درجہ رکھتے تھے، اپنی قابلیت، اپنی دولت و رکھ رکھاؤ اور شان و شوکت کی وجہ سے۔ امی بھی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں، اس وجہ سے بھی سب پر روب، دبدبا اور سمجھدار تو انسان ایسے ہی لگنے لگتا ہے جب اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہو جس کی دنیاوی زندگی میں انسان خواہش کرتا ہے۔ ابی اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتے رہتے اور امی اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتی رہتی، یعنی امی چاہتی کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، سب کچھ تو ہمارے بہن بھائی کا جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ان کے کرنے میں ہم، اور ابی جب اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہتے تھے اور امی کے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے میں بھی پوری ہیلپ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آمدنی تو ابو کی تھی، اور ماشاءاللہ یہ دونوں میاں بیوی مل کر بہت سے لوگوں کو ارینج کرنے کے لیے، یعنی کہ بہت سے لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔
تو یوں زندگی بڑی پرسکون خوبصورت گزر رہی تھی، ساری سہولتوں کے ساتھ۔ بہترین ایجوکیشن، بہترین کالج میں جا رہی تھی، اپنی مرضی سے اٹھنا، اپنی مرضی سے سونا، بہترین کھانا پینا، پہننا، نوابوں والی عادتیں۔ اور جب اتنا سب کچھ اللہ نے اتنی فراوانی سے دیا ہو تو خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اتنی خوبصورت زندگی اور اتنی بے فکری کی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک زندگی کا رخ بدلا۔ پتہ چلا کہ اب ہم عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے جب والدین کو محسوس ہوا کہ اب شادی کے بندھن میں باندھا جانا چاہیے۔ رشتے تو کئی آتے ہوں گے، کئی لوگوں کا ارادہ ہوگا جو کہ والدین ہی کو پتہ ہوگا، لیکن مجھے اس کا علم نہ تھا اور نہ ہی میری کوئی پسند تھی کہ میں بتاتی۔ وہ رشتہ جو یقیناً والدین کو پسند آیا ہوگا، جس کا ذکر کر کے انہوں نے مجھ سے میری رائے پوچھی، جس پر میں نے ان کو جواب دیا کہ ابھی تو میں نے سوچا ہی نہیں، ابھی میں آگے اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اس پر والدین کے وہی تفکرات کہ بیٹا بہترین رشتہ اور آگے تمہاری دوسری بہنیں بھی ہیں، ہم نے ان کی طرف بھی سوچنا ہے، آپ بڑی ہو، یہ سب باتیں کی گئیں۔ اور شاید اس وقت میری لمٹ اتنی ہی تھی، اس سے آگے کچھ نہ کہہ پائی۔ وہ رشتہ جن برخودار صاحب کا تھا، وہ امی کے چچا کا بیٹا۔ ایز یوزول تصویر بھیجی گئی اور تصویر دیکھتے ہی امی کو بھی بہت پسند آیا، ابی کو دکھائی، ابی کو بھی اچھا لگا، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں شکل، صورت، رنگ سب اچھا تھا۔ اور پلس پوائنٹ یہ کہ امریکہ میں پڑھائی کی، تعلیم یافتہ، شکل صورت۔ یہاں تک ہوا جب بات آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ دو رائے ہو گئی خاندان میں ہی۔ امی کے چچا کا بیٹا تھا تو امی کے کئی بہن بھائیوں نے بتایا کہ جو لڑکے کی امی ہیں وہ اچھی ریپیوٹ نہیں ہے، یعنی ان کی اچھی عادات نہیں ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے، اچھا بیہیویئر نہیں ہے، تو یہ بہت مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن جب رشتے ایموشنل ہو کر ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں انسان ایسی چیزیں درگزر کر دیتا ہے، یعنی درگزر نہیں، اگنور کر دیتا ہے جو بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو اس رشتے ہونے پر بھی دو پارٹیاں بن گئیں، اور جب ایموشنل ہوتا ہے انسان تو پھر آرگومنٹس بھی کئی ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ لڑکا تو باہر ہی رہتا ہے، وہاں ایسی سیاسی نہیں ہوتی، کون سا تمہارے ساتھ، سب نے ساتھ رہنا ہے، تم میاں بیوی تو ادھر باہر ہوگے، اس طریقے سے کوئی مطلب بہت سی باتوں کو اگنور کیا۔ ماں کے متعلق جو باتیں تھیں وہ ٹھیک تھیں، اور لڑکے کو ہم نے خود ایزیوم کر لیا کہ بھئی وہ باہر پڑھا ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں خوش فہمیاں کر لیں کہ نہیں وہ بہترین ہوگا، وہ بہترین، تعلیم انسان کو بدل دیتی ہے۔ تو اس طرح منگنی کر دی گئی، لڑکا باہر تھا، بغیر دیکھے رشتہ طے ہو گیا۔ تو یوں زندگی نے